السلام علیکم ریڈر، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں رابی راول ناولز کے چینل پر۔ میں اپنے ناول کے نئے ایپیسوڈ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان کے جو ایپیسوڈ کے ساتھ ہے حاضر ہو چکی ہوں، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ جو ہے فرسٹ ایپیسوڈ ہے اس کو پڑھنے والی ہوں۔ اور آپ سنائیں، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور چلیں آئیں پھر، کیونکہ آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس ناول کو پڑھنے کے لیے، اس کے فرسٹ ایپیسوڈ کو پڑھنے کے لیے، اس لیے مجھے تھوڑی سی جلدی مچی ہوئی ہے کہ میں جلدی اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کر دوں اور میں آپ کو فٹافٹ اس کو سنانا شروع کر دوں۔ تو اس لیے مجھ سے تھوڑا صبر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ میری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے جو میں چڑھنے لگی ہوں، اور مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اس چیز کی کہ میں نے اپنی زندگی میں تھوڑی سی بلکہ محنت کرنے کے بعد، بہت اسٹرگل کرنے کے بعد میں اس مقام پہ آج پہنچ چکی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے اپنے ناول کا فرسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی۔ تو مجھ سے تو بالکل بھی انتظار نہیں ہو رہا، تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس کو ایپیسوڈ کو۔ تو یہ تحریر جو ہے وہ لکھی گئی ہے رابی راول ناول نے، اور جو ناول ہے اس کا نام ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان۔ ایپیسوڈ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ فرسٹ ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ چند رسموں کے بعد اسے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوا۔ سگریٹ کے بے انتہا استعمال کی وجہ سے اس کے ہونٹ عنابی سے اپنی رنگت بدلتے جا رہے تھے۔ وہ بلیک شیروانی کے بٹن کھولتا، اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر اچھالتا بیڈ کے قریب گیا، جہاں وہ دشمن جان پورے ہتھیاروں سے لیس نیند کی وادی میں گم تھی۔ لیکن مقابل کو اس وقت اس کا سراپا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت تو وہ اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے ٹھنڈے پانی کے جگ کو اٹھا کر اس کے منہ پر ڈال چکا تھا۔ اس نے شاید اپنے اندر کی آگ ختم کرنے کے لیے یہ کیا تھا۔ نومبر کے مہینے میں ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑنے سے وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ آپ آ گئے؟ اور یہ کیا ہے؟ آپ نے بھیگنے کی وجہ سے جھرجھری لے کر بولی، جبکہ اس کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر چکا تھا۔ اس وقت میں تمہاری بات کا جواب دینا تو دور، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں کی سخت پکڑ میں دبوچتا بولا، جبکہ وہ اس کے رد عمل اور گرفت سے گھبرا کر اب رونا شروع کر چکی تھی۔ ابھی اور اسی وقت نکلو کمرے سے۔ لیکن میں اس وقت کہاں جاؤں؟ جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے، لیکن یہاں سے نکلو۔ وہ طیش میں آ کر اس کو دروازے کی طرف دھکا دے گیا۔ اس کے دھکا دینے سے اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا، لیکن وہ پھر ہمت کرتی اس سے مخاطب ہوئی۔ باہر سب مہمان ہیں، سکینڈل بنے گا۔ اس کی آواز سن کر اپنی پیشانی کو مسلتا وہ ایک دم مڑا اور بازو سے دھکیل کر اسے بالکنی میں کھڑا کرتا دروازہ بند کر کے فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ دیوار کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر ٹیک لگا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ چند خون کی بوندیں تھیں جو دیوار میں سر لگنے سے نکل کر اب وہیں سوکھ چکی تھی، جبکہ اس کے رخسار پر اس کے سخت گرفت سے نشان اپنی چھاپ چھوڑ گئے تھے۔ وہ شاور لینے کے بعد فریش ہو کر ٹھنڈک کا احساس ہونے پر ہیٹر آن کر بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آن کر گیا۔ اس کے بعد وہ کچھ اور پرسکون تھا، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گیا، جبکہ وہ لائٹس آف ہوتے دیکھ کر خوف سے دیوار میں سمٹتی پھوٹ کر روتی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی گیلے کپڑوں میں موجود ٹھنڈ سے کپکپاتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ میں معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں۔ دور کہیں سے تہجد کی اذان کی آواز سنتے ہی وہ مزید بلک کر رونے لگی۔ اس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، لیکن آج اس شخص کی وجہ سے وہ تہجد کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر فجر بھی ادا کرنی تھی یا نہیں۔ اس نے کچھ دیر روتے ہوئے تہجد کی اذان سنی اور تیمم کرنے کے بعد
بالکنی کے ٹھنڈے فرش پر نفل کی نیت باندھتی نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتی رہی وہیں فرش پر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ پورے خاندان کی لاڈلی، اپنے بابا کی جان اور اپنے بھائیوں کی زندگی۔ اپنے بھائی کی گڑیا جو بہت لاڈوں سے پالی گئی تھی، آج لاوارثوں کی طرح اب اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے فرش پر سو رہی تھی، جبکہ اسے لاوارث کرنے والا اس کا اپنا محرم ہی تھا۔ ارے بھائی، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، ابھی تمہارے بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب نے آ جانا ہے ناشتے کے لیے، اور لیٹ ہو رہے ہیں، آفس سے کا شور مچانا شروع کر دینا ہے۔ رمائسہ بیگم امریکی طرز کے بنے اسٹائلش کچن میں نوکرانی کو ہدایت دے رہی تھی۔ جی بی بی جی، بس ہو گیا، تیار ہے، ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم لگاؤ، میں تمہارے صاحب کو دیکھ لوں۔ یہ کہتی وہ کچن سے نکل گئی اور لاؤنج سے ہوتی دائیں ہاتھ کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں حارث خان مکمل تیار اپنے بال سیٹ کر رہے تھے۔ ابھی تک تو آپ تیار نہیں ہوئے، چلیں بھی، ناشتہ تیار ہے۔ وہ ہینگر سے کوٹ اتار کر انہیں پہناتی بولی۔ احمد یار اٹھ گیا؟ جی، وہ بھی بس تیار ہے، آپ چلیں، وہ بھی آتا ہوگا۔ چلیں بھائی، وہ اپنی گاڑی کی چابی اور وائلٹ اٹھاتے بولے۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر احمد یار اور ریحام ان کا انتظار کرتے نظر آئے۔ حارث خان نے سربراہی کرسی سنبھالی اور رمائسہ بیگم سب کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ ہاں، کیسی تیاری ہے میٹنگ کی؟ آل از ڈن بابا، میں نے رات کو بیٹھ کر ہی ساری پریزنٹیشن تیار کر لی تھی۔ حارث خان ناشتہ کرتے احمد یار سے پوچھنے لگے۔ گڈ، تمہیں پتہ ہے یہ میٹنگ بہت اہم ہے ہمارے لیے، میں کوئی کمی بیشی برداشت نہیں کروں گا۔ جی بابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ جوس کا گلاس پیتا اٹھ گیا۔ اوکے ماما، فی امان اللہ۔ وہ ماں کی پیشانی پر بوسہ دے کر ریحام کو باہر آنے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ ریحام نے بھی بابا کی پیشانی پر بوسہ دیا، بدلے میں انہوں نے بھی اسے پیار کیا اور ماں سے پیار لیتی باہر نکل گئی۔ احمد یار گاڑی کا گیٹ کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ گرین آنکھوں میں خفگی لیے وہ احمد یار سے مخاطب ہوئی۔ بھائی، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے لیے دروازہ نہ کھولا کریں؟ میں کر لوں گی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بھائی کی جان، بھائی کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں ڈھیروں پیار سموئے اور براؤن سلکی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے اس نے مسکراتی نظروں سے ریحام کو کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ گڑیا، یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہوا بھی تو ربائشہ ہے نا، وہ سب کو سنبھال لیتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بتانا۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے اس سے کہنے لگا۔ جی بھائی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر مسکرائی، گویا اپنی بات سے خود ہی لطف لیا ہو۔ احمد یار بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا، اور بوری ہلکی بیئرڈ میں اس کا ڈمپل بھی نمایاں ہوا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر دل ہی دل میں ریحام نے نظر اتاری۔ وہ لگتا بھی تو ایک شہزادہ تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید رنگ، براؤن آنکھیں، ستواں ناک، براؤن سلکی بال جو بار بار اس کی پیشانی پر گرتے، اور گال میں پڑتا ڈمپل، گویا قیامت خیز منظر۔ وہ پہلی نظر میں ہی اگلے بندے کے چاروں خانے چت کرنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا ناول، آج کی ناول کا فرسٹ ایپیسوڈ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ یہ نیچے تھوڑا سا میں نے ڈسکرپشن ٹائپ کچھ لکھا ہے کہ السلام علیکم ریڈرز، یہ میرا پہلا ناول ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر تحریر لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا مجھ سے پڑھنے میں یا بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو اگنور کر دیں۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ، آپ لوگوں کے لائکس، آپ لوگوں کے کمنٹس کی بہت ضرورت ہے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوری کا پہلا ایپیسوڈ کیسا لگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولنا آپ لوگوں نے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے ہم ریڈرز کی طرف سے، ہماری اتنی زیادہ محنت کے اوپر۔ اور آپ لوگوں کو اگر میرا ناول پڑھنے میں میری آواز پسند نہیں آ رہی، یا آپ لوگ اپنا خود سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو سیٹنگ میں جا کر اپنی اس آواز کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ میری آواز کو ضرور سنیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ناول رائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ تو کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مسٹیکس
تو وہ تو میں پڑھوں گی تو میں کریکٹ کر لوں گی، لیکن آپ لوگ پڑھیں گے تو وہ شاید آپ کو ایک دو غلطیاں سمجھ نہ آئیں۔ چونکہ یہ میرا پہلا ناول ہے تو اس لیے آپ پلیز 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 میری اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر دیں اور اس کے بدلے میں مجھے ڈھیر سارا پیار دیں۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگا، کمنٹ باکس میں رائے کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے کمنٹ کی، آپ کے لائکس کی، آپ کے سبسکرائب کا ویٹ ضرور کروں گی، کیونکہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ آپ بالکل بھی سبسکرائب نہ کیجیے گا میرے انٹروڈکشن کو۔ آپ میرا ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ اور اس لیے اب میں کہوں گی کہ آپ آج ضرور ہر حال میں میرے جو ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے کل اپنے ناول کا دوسرا ایپیسوڈ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ حافظ ریڈرز، اپنا بہت 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 خیال رکھنا ہے۔ ہم کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے ملیں گے۔ فی امان اللہ۔